بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لفظ اللہ کی خصوصیات۔ تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ لفظ اللہ میں چند خصوصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں۔ الف کو گرا دو تو للہ رہتا ہے، وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے۔ حق تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اس کا پہلا لام بھی گرا دو تو لاہو کی شکل پر رہتا ہے، یہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے لاہ الملک و لاہ الحمد۔ اگر دوسرا لام بھی گرا دیں تو فقط ہو باقی رہتا ہے، وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے۔ لا الہ الا ہو۔ جس طرح سے کہ اس کا نام حروف کا محتاج نہیں، ایسے ہی اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے دوسرے اسما خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا، اس نے گویا ساری صفتوں سے پکارا، کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفتیں موجود ہوں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے، جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا الرحمن کہہ دے یا اس کے دیگر سارے اسموں سے کلمہ پڑھ لے، مومن نہ ہوگا، مگر لا الہ الا اللہ کہتے ہی دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لفظ محمد میں قریب یہ ساری خصوصیتیں موجود ہیں، اور اس میں بہت عجیب نکات موجود ہیں۔ لفظ اللہ بولو تو ہونٹ ملتے نہیں، مگر لفظ محمد کے بولتے ہی نیچے کا ہونٹ اوپر والے سے دوبارہ مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام نیچوں کو اوپر والے سے ملانے والا ہے، اور ان کی ذات مخلوق کو خالق سے ملانے والی ہے، تو ان کا نام ان کے کام کو بتا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الرحمن الرحیم۔ لفظ رحمان اور رحیم رحم سے بنا ہے، اور رحم کے معنی ہے دل کا نرم ہونا اور کسی پر مہربانی کرنا۔ جن لوگوں کا آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اس لیے انہیں ذی رحم کہتے ہیں۔ مگر حق تعالی چونکہ دل وغیرہ سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ فضل و احسان فرمانے والا۔ اب رحمان و رحیم کے معنی میں چند طرح کا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا، اور رحیم کے معنی خاص پر خاص رحم فرمانے والا۔ دیکھو، ہوا، سورج کی روشنی وغیرہ بلا فرق سب کو عطا فرمائی، یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے، لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبوت یہ سب کو نہ دیے، بلکہ خاص کو دیے۔ ان میں رحیم کے معنی کا ظہور ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں دوست اور دشمن، مسلمان اور کافر، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا، یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے۔ مگر آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم اور دشمنوں پر قہر ہوگا، تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ تیسرا، اسی طرح کے بڑی نعمتیں، سلطنت، حکومت، زمین، جنت اسی سے مانگی جاتی ہے اور وہی دیتا ہے، اور چھوٹی نعمتیں بھی اس سے طلب کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے کہ خدایا میرا تسمہ ٹوٹ گیا تو عطا فرما۔ تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے رحیم۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو اس کو ناگوار ہوتی ہے کہ اس میں میری توہین ہو گئی، اور اگر معمولی مالدار سے بڑی چیز مانگی جائے تو وہ اس کے دینے سے عاجز ہوتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی ہی شان ہے جو چھوٹی بڑی ہر چیز عطا فرماتا ہے،
اور کسی چیز کے مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ اور بعض کسی واسطے سے عطا فرمائی ہیں۔ دیکھو، ہم کو جان ملی بغیر ماں باپ کے وسیلے سے، مگر جسم اور جسم کی ضروریات ماں باپ اور دوسرے بندوں کے واسطے سے ملی ہیں۔ اسی طرح پانی، ہوا، دھوپ اور چاندنی وغیرہ بغیر کسی واسطے کے عطا فرمائی گئیں، لیکن غذا اور دوا، لباس وغیرہ بندوں کے واسطے سے عطا فرمایا، تو بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان اور بالواسطہ کے لحاظ سے رحیم کہا جاتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں، جیسے جان اور ایمان، عبادت اور نیکیاں اور آخرت کی نعمتیں، اور بعض نعمتیں عارضی رہیں جو چند روز کے لیے عطا فرمائی گئیں، بعد میں ہمارے پاس نہ رہیں گی، جیسے کہ دنیاوی زندگی کی ضروریات وغیرہ۔ پہلی نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحمان اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے رحیم۔ نکتہ: حق تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نام پہ ہیبت تھی، اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض معروض کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور و جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا۔ مکان میں معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا، یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق کر، یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گنہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں، اے مولا، ہم کو ہمارے لائق نہ دے، بلکہ اپنی جود و سخا کے لائق دے۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تیری غفاری ہماری گنہگاری سے بھاری ہے۔ حق تعالیٰ کے نام ہے توفیقی، یعنی شریعت میں جو نام ہے اسی نام سے اس کو یاد کیا جائے۔ اپنی طرف سے حق تعالیٰ کا نام تجویز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا خدا کو رام یا پرمیشور یا گاڈ وغیرہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ نام شریعت سے ثابت نہیں۔ ہاں، خدا کی صفتوں کو اپنی زبان سے جس طرح چاہیں بیان کریں، مثلاً اس کو پروردگار یا خدایا یا اللہ، یہ الفاظ رب کے نہیں بلکہ اس کی صفات کے ترجمے ہیں۔ لفظ خدا مالک کا ترجمہ ہے اور پروردگار رب کا۔